جملہ حفاظ اکرام و قرائے اعزام اور اس بزم میں موجود جملہ حاضرین اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المکرمین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات محترم، اپنی گفتگو سے قبل اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے حسب معمول آفتاب نبوت ماہتاب رسالت مالک شریعت سیاہ لامکان انیس بے قصا چارہ ساز دردمنداں نیر تاباں گلگو قباں گل رخاں ہم غریبوں کے غمگسار محبوب پروردگار ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر ہدیتاً تحفتاً درود پاک پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس محفل پاک کا 7واں دن ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان فضائل حسنین کریمین یعنی امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسن اور امام حسین یہ دو ذات بابرکات وہ ذات ہے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک کو یعنی سادات اکرام کو آگے بڑھایا۔ آج جو بھی پوری دنیا کے اندر اگر کوئی آل رسول ہے، کوئی سید ہے، کوئی سادات میں سے کہیں نہ کہیں اس کا سلسلہ نسب یا تو امام حسن تک پہنچے گا یا امام حسین تک پہنچے گا، یا وہ حسنی سید ہوگا یا حسینی سید ہوگا، یا دونوں نسبتیں اس کے ساتھ خاص ہوں گی، یا اس کا والد حسنی سید ہوگا یا اس کی ماں حسینی سید ہوگی، یا باپ حسینی سید ہوگا ماں حسنی سید ہوگی۔ تو کہیں نہ کہیں
جا کر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نفوس قدسیہ کے ذریعے اپنے آخری نبی اپنے محبوب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل پاک کو بڑھایا، وہ آپ کے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات جان لیجیے کہ حسن و حسین جو نام ہے، امام حسن و حسین سے پہلے آج تک کسی کے یہ نام نہیں رکھے گئے۔ یہ جنتی نام ہے۔ کون سے نام ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دو بیٹے تھے جن کا نام تھا شبیر و شبر۔ وہ دوسری زبان میں تھے نام۔ اب عربی میں ان کا معنی ہوتا ہے، یعنی شبر کا معنی ہوتا ہے حسن اور شبیر کا معنی ہوتا ہے حسین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نسبت سے بھی ان کے ناموں کی جو ہے انتخاب فرمایا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے تعلق سے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت و سعادت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی تم کیا نام رکھنے چاہتے ہو اپنے بچے کا، میرے نواسے کا کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور یہ علی کی کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے علی نام رکھے۔ دیکھیے مولا علی کی بارگاہ میں کیا، مولا علی کی نگاہوں میں کیا مقام ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے ہوتے ہوئے علی کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں ہے، یہ وسعت نہیں ہے کہ علی اپنی اولاد کا نام رکھتے۔ آپ فرماتے کہ میں نے تمہارے جو پہلا بچہ ہوا ہے اس کا نام حسن تجویز کیا ہے۔ کیا؟ حسن تجویز کیا ہے۔ اسی وقت جبریل امی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ جو نام آپ نے رکھا ہے وہ جنتی نام ہے، وہ جنتی نام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء امام حسین کے درمیان زیادہ عمر کا فرق نہیں ہے، زیادہ عمر کا فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دونوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آج تو اعلیٰ حضرت کے شعر رہ ہی گئے، بولنا بھول گیا۔ پہلے وہ دو شعر، ایک امام حسن مجتبیٰ کی شان میں اور ایک شہید اعظم امام حسین کی شان میں سماعت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء۔ سید الاسقیاء بولا جاتا ہے تمام سخیوں میں سب سے بڑا، جو سردار ہے سخیوں کا، سخاوت کرنے والا، کرم کرنے والا، عنایت کرنے والا۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ راکب دوش عزت، راکب دوش کا مطلب ابھی آگے سمجھاؤں گا آپ کو۔ اور اس شہید والا شاہ گلگو قبا، اعلیٰ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جو ہے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس شہید والا شاہ گلگو قبا بے کسے دست غربت پہ لاکھوں سلام، بے کسے دست غربت پہ لاکھوں سلام۔ اور کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کیا مہکے ہوئے پڑھتے ہیں،
وہ سوچتے بکھرنا تعظیم کے خلاف ہے. ارے اعلیٰ حضرت سے زیادہ کوئی اہل بیت اطہار کی تعظیم جانے گا. اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں سکھایا محبت کرنا کہ اہل بیت اطہار سے کیسے محبت کرنا سیکھی جاتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بکھرنا وہ معنی وہ کر کے نہیں ہے کہ دیکھ کربلا تیری کیسی قسمت ہے کہ مدینے کے پھول کہیں حضرت امام حسن کا، کہیں حضرت امام حسین کا جسم عطار ہے، کہیں حضرت علی اکبر کا جسم عطار ہے، کہیں حضرت علی اکبر کا جسم عطار ہے، کہیں حضرت عباس علمدار کا جسم عطار ہے، کہیں دوسرے جو نفوس قدسیہ 72 کربلا کی سرزمین پر یزید کے لشکر کے مقابلے میں شریک ہوئے تھے، ان کے جو ہے سب کے جسم عطار ہے. تو اعلیٰ حضرت یہ بتا تیری قسمت دے کہ وہ مدینے کے پھول جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو سونگا کرتے تھے، جن کی زبان کو اپنی زبان میں لیا کرتے تھے، آج وہ پھول یہاں بکھرے ہوتے ہیں. توحید کے لیے نہیں ہے، تعظیم کے لیے ہے. تو کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یہ کربلا کی قسمت نہیں ہے کہ مدینے کے پھول کربلا کی سرزمین پر بکھرے ہوئے ہیں. اور شعر بڑا زبردست ہے. حافظ صاحب جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ نعت بہت عمدہ پڑھتے ہیں. یہ شعر حضرت حجت الاسلام جو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں علامہ حامد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کا یہ شعر ہے. پہلے شعر سے پہلے تھوڑی سی بات آپ سمجھ لیجئے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ امام حسن سینے سے لے کے سر تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے. یعنی دیکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے لگتے تھے، ہم شبیہ مصطفیٰ کے. امام حسن مولا علی فرما رہے ہیں امام حسن سینے سے لے کر سر تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے. یعنی حسن و حسین کو ملا کر مجموعہ مصطفیٰ کا بنتا ہے. تو شعر سماعت فرمائیے، اب مزہ آئے گا شعر میں انشاءاللہ. ذات حسن حسین ہے، ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ. ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ. ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ایک نبی کی ذات ہے، یہ اسی کے نام دو. ذات ایک نبی کی ذات ہے، یہ اسی کے نام دو. ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ایک نبی کی ذات ہے، یہ اسی کے نام دو. تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جب دیکھتے تھے لوگ مصطفیٰ یاد آ جائے گا. سینے سے لے کر سر تک جو ہے امام حسن ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، اور سینے سے لے کر پاؤں مبارک تک امام حسین ہم شبیہ مصطفیٰ ہے. تو امام حسن اور حسین کو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کو صورت دیکھنا ہوتی تھی بعد وصال، تو امام حسن و حسین کو دیکھ لیتے تھے، ایمان تازہ ہو جایا کرتا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ایک اور مقام پر آقا فرماتے ہیں، الحسن والحسین ہوا ریحانۃ من الدنیا. یہ میرے حسن اور حسین دنیا کے دو پھولوں کا نام ہے. آگے راوی روایت کرتے ہیں کہ جس وقت
حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو سونگتے تھے اور اپنے سینے سے لگاتے تھے. اس لیے تو فرمایا سرکار نے کہ حسن اور حسین جو ہے دنیا کے دو پھولوں کا نام ہے، کیونکہ پھولوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ پھولوں کو سونگا جاتا ہے، پھولوں کو چوما جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ مقام کو سمجھیے. کیا مقام امام حسن مجتبی اور امام حسین کا سرکار کی بارگاہ میں. ایک مرتبہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہے، خطبہ فرما رہے ہیں. آپ حضرت امام حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین یعنی حسنین کریمین کو دیکھا، آپ خطبہ چھوڑ کر آ گئے اور دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور دونوں کو گود میں اٹھا کر پھر منبر شریف پر جلوہ افروز ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کیا. یہ محبت ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شریعت کا نفاذ ہم امتیوں پر ہوتا ہے، نبی تو مختار شریعت ہے. وہ جس کو چاہے سونے کا کنگن حلال کر دے، وہ جس کو چاہے سونے کی انگوٹھی حلال کر دے، وہ جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے. تاج الشریعہ کا بڑا مشہور قول ہے نا، جہاں میں اٹھ کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. نعرہ تکبیر، سریا کو سرا کر دے. نعرہ رسالت، بستی بستی گریا گریا، بستی بستی گریا گریا. اور اختیارات مصطفیٰ میں تاج الشریعہ کا یہ شعر بڑا جامع اور معنی ہے. جہاں پانی عطا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. ہبا کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، کسی کو دے دینا. جہاں پانی مطلب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اس لیے تو سراقہ کو سونے کے کنگن کہہ دیے. ایک مرتبہ ایک سونے کی انگوٹھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آئی مال غنیمت میں. رسول اللہ نے وہ انگوٹھی ہاتھ میں لی. تمام صحابہ اکرام کا مجمع مجلس میں بیٹھے ہوئے اور میرے مصطفیٰ ستاروں میں جیسے چاند رہتا ہے ویسے چمک رہے ہیں. چاند سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے اندر نور تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے کہا یہ انگوٹھی سونے کی کون لے گا؟ اب سب صحابہ خاموش. سب یہ جانتے کہ شریعت میں مردوں پر سونا حرام ہے. صرف 4.5 ماسہ چاندی کی انگوٹھی جائز ہے. بہت سے سونا پہن لیتے نا شادیوں میں، مرد حرام ہے. حرام سونا زیور ہے چاندی عورت کا، مرد کے لیے جائز نہیں ہے. تو سونا تو مطلق حرام ہے. چاندی میں رخصت اتنی ہے کہ 4.5 ماسہ کی انگوٹھی پہن سکتا ہے چاندی کی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اٹھائی، کون لے گا؟ اب صحابہ اکرام سوچ رہے کہ یہ تو حرام ہے. بہت سے صحابہ اکرام خاموش رہے. ایک صحابی جو زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے دین کے بارے میں، کھڑے ہوئے، محبت تھی ان کی، کھڑے ہوئے، حضور میں لوں گا. آپ نے حضور نے ان صحابی کو وہ انگوٹھی دے دی، عطا کر دی. جب اس مجلس سے صحابہ اکرام اٹھ گئے، کہا کہ سب نے کسی نے اٹھ کے نہیں لی. ایک سے ایک جلیل القدر صحابی موجود ہے، کسی نے انگوٹھی نہیں لی کیونکہ سونا مرد پر حرام ہے. آپ نے کیوں لے لی؟ اور صحابی کا جواب سنیے مسلمانوں، طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختار شریعت ہے. جب رسول اللہ نے کہا
یہ انگوٹھی کون لے گا؟ تو میں نے لے لی، یعنی میرے لیے یہ سونا حلال ہو گیا۔ تو وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، وہ جس کو چاہے تو جو ہے حلال چیز کو اس کے لیے حرام کر دے۔ جیسے حضرت علی پر دیکھیے، مختار شریعت اس لیے کہا جاتا ہے، حضرت علی پر عام ہر مرد کو، کل بھی میں نے بتایا تھا، سب کو بیک وقت 4 شادیاں کرنے کا حکم ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اگر نار و نفقہ سکنا بیوی کا ادا کر سکے۔ لیکن حضرت علی کا معاملہ کیا؟ حضرت فاطمہ کی حیات طیبہ تک، وصال سے قبل تک آپ کو اجازت نہیں تھی، کیونکہ مختار شریعت ہے نا رسول اللہ۔ تو جو چیز تمام امت کو حلال ہے وہ حضرت علی پر حرام تھی، اور جو چیز تمام امت پر حرام ہے وہ سراقہ اور ان صحابی کو جن کو انگوٹھی دی گئی ان کے لیے حلال ہے۔ تو پتہ چلا رسول اللہ مختار شریعت ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر حضرت امام حسن و حسین کو اٹھایا اور خطبہ سماعت فرمایا خطبہ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقام امام حسن و حسین کا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے محبت فرما، اور اس شخص سے بھی محبت فرما جو حسن و حسین سے محبت کرتا۔ شان امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے اس حدیث پاک کو کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے صحابی نے بھی اس کو روایت کیا، الگ الگ راوی ہیں لیکن بات وہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر دراز ہیں۔ گھٹنوں کے بل سمجھتے ہیں؟ جیسے محبت میں ہم اپنی بولے، رسول اللہ کو نہیں بولے، ہماری کیا ہے اس میں، جیسے ہم گھوڑا بن جاتے نا اور بچوں کو پیٹھ پر بیٹھا لیتے، اسی طریقے سے گھٹنے کی شکل میں آپ پھیلائے ہوئے ہیں، اور امام حسن و حسین پشت رسول اللہ پر جلوہ افروز ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور امام حسن و حسین کو مخاطب کرتے کہ اے حسن و حسین، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ رسول اللہ حضرت عمر فاروق اعظم اور دوسرے صحابیوں سے فرماتے سن لو، صرف سواری اچھی نہیں ہے، سوال کتنے اچھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب امام حسن و حسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ امام حسن و حسین کو اپنے زانوؤں میں بیٹھا لیتے اور ان کی زبانوں کو ایسے چوستے جیسے کوئی کھجور کو چوس رہا ہو، اتنی محبت فرماتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام حسین وہ ہے، میرا نواسہ حسین وہ ہے کہ دنیا کے اندر آسمانوں میں اگر کوئی سب سے محبوب بندہ ہے تو وہ امام حسین ہے، فرشتوں کے نزدیک اگر مقبول ہے تو وہ امام حسین ہے۔ اور امام حسن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا حسن اس ذات کا نام ہے کہ وہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کر آئے گا۔ یہ شان ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دوسرے سے امام حسن و حسین اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے۔
اور امام حسین کا مقام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ دیکھیے آپ، ایک مرتبہ ماہ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کل آپ نے سنا تھا کہ فاقہ کشی کرتی تھی، تین دن تک بھوکے رہتی تھی، شہزادی سلطنت الہیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، اور حضرت فاطمہ کوئی معمولی خاتون کا نام نہیں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ان خاتون کا نام ہے کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرماتا تھا۔ اگر خاتون میں کسی کی دعا، مدینہ شریف کے اندر یہ بات چلتی تھی، خود امام حسن و حسین فرماتے تھے اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے تو آپ فرماتے تھے کہ ہم اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے دعا کر دی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مطلب حضرت فاطمہ الزہرا اس خاتون کا نام ہے جس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، مستجاب الدعوات اس کو کہا جاتا ہے جس کی دعا فوراً رب تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، عید قریب ہے، حضرت امام حسن و حسین حسنین کریمین اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں والدہ عید کا دن آنے والا ہے، سب بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، عمدہ کپڑے پہنیں گے، اے والدہ ہمارا کیا ہے، ہمارے لیے بھی لباس ملے گا کیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر وقت کوئی مال نہیں ہے، جس گھر میں تین دن کے بھاگے ہوتے ہو، جس گھر میں اس کے گھر کے رہنے والے فاقہ کشی اختیار کرتے ہو اور دوسروں کو دیتے ہو، عزیزان ملت اسلامیہ اس گھر میں نیا لباس کیسے آئے گا؟ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے لگتے جگروں کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو ناراض نہیں کیا بلکہ تسلی دی، ہاں تمہارا بھی نیا لباس آئے گا، ہاں تمہارا بھی نیا لباس آئے گا۔ حضرت امام حسن حسنین کریمین خوش ہو جاتے ہیں، مسرت سے شادمہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی دوسرے بچوں کی طرح عید کے دن نیا لباس پہنیں گے، عمدہ لباس پہنیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ جو ہے حسن و حسین کو نیا لباس لے لیا جائے، لیکن حسن و حسین کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ بات ظاہر نہیں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ الزہرا اپنا مسلح اٹھاتی ہے اور جس جگہ آپ نماز پڑھتی تھی اس جگہ بیٹھ جاتی ہے اور جو ہے بارگاہ خدا بندی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور پر عرض کرتی ہے، اے میرے خالق و مالک، اے میرے پروردگار، میں ہر وقت تیری بارگاہ میں سربت حضور رہتی ہوں، تیری جو ہے ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی ہوں، تیرے ذکر میں مصروف رہتی ہوں، ہر وقت ہر موقع پر ہر لمحے پر صبر کا جو ہے اہتمام کرتی ہوں، صابر رہتی ہوں، صابرہ رہتی ہوں، کبھی کسی چیز کی ناشکری نہیں کرتی ہوں۔ اے رب، میں نے حسن و حسین سے کہہ دیا، وہ حسن و حسین جو تیرے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، ان سے میں نے تسلی دے دی ہے کہ تمہیں بھی لباس آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آگے فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ عرض کرتی ہے، اے رب تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، میرے پاس اتنی قیمت بھی نہیں ہے کہ کھانے کا کچھ سامان باہر سے لے کے آ جاؤں، حسن و حسین کو لباس کہاں سے لاؤں گا؟ اے رب تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، آج فاطمہ کی زبان کی لاز رکھ لے، فاطمہ کی زبان کی لاز رکھ لے۔ عزیزان ملت اسلامیت، کیسی مستجاب الدعوات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یہاں دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا دروازے کے قریب پہنچتی ہے، آپ اندر سے پوچھتی ہے، کون؟ کہا میں اہل بیت اطہار کا درزی ہوں۔ آئیے سبحان اللہ، کہا میں اہل بیت اطہار کا درزی ہوں، یہ حسن و حسین کے لیے نیا لباس لے کر آئے۔ آپ لباس لے لیتی ہیں اور امام حسن و حسین کو پہنا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر تشریف لاتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سے عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ،
تو جانتی ہے جو درجی کی شکل میں آیا تھا وہ کون تھا؟ حضرت فاطمہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں میں جانتی ہوں. جب رسول اللہ سے کلام ہوتا ہے کیا کہا جاتا؟ صحابہ اکرام کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں، اے میرے والد بزرگوار آپ بہتر جانتے ہیں. جو کہا اہل بیت اطہار کی درزی کی شکل میں آیا تھا وہ جبریل امی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لباس کے ساتھ جبریل امی کو بھیجا. یہ شان امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. عزیزان ملت اسلامیہ، جن کے جوڑے جنت سے آتے ہیں ان کو امام حسن و حسین کہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ کیسی مستجاب الدعوات ہیں. اگر جس کے لیے دعا کر دیں، جس کے حق میں بہتری کی، تو وہ بہتر ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اور جس کی ہلاکت کے لیے دعا کر دے وہ تباہ و برباد ہو جائے. یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ امام حسن و حسین کی کشتی کروا رہے ہیں. کیا کروا رہے ہیں؟ کشتی کروا رہے ہیں. کشتی ہوتی ہے دونوں کی، ایک طرف امام حسن مجتبی ہے، ایک طرف امام حسین ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن سے فرماتے ہیں کہ اے حسن حسین کو پکڑ لو، اے حسن حسین کو پکڑ لو. وہاں سے خاتون جنت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. کہا اے والد بزرگوار، اے آخری رسول، آپ صرف حسن کو کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لو، حسین سے بھی کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو. کہا فاطمہ، میں حسن سے اس لیے کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑ لو کہ حسین کے پیچھے جبریل ابھی کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں حسین حسن کو پکڑ لو. یہ شان ہے حضرت حسنین کی. اور کشتی لڑانے کی حکمت، کوئی کھیل نہیں ہو رہا تھا، لائیو نہیں ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ایک قاعدہ ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا، حکمت والے کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کوئی حکیم ہے؟ آج کچھ لوگ کچھ زمانے پہلے اپنے آپ کو حکیم امت لکھتے ہیں، اور ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو ان کو مرچیں لگتی ہیں، اور خود حکیم امت لکھتے ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، ارے سب سے بڑے حضرت بنا دیا. ارے ہم یہ کہتے ہیں، یہ اصول ہے، اگر کسی کو کوئی لقب دیا جاتا ہے تو اس سے اس کے ہم عصر مراد ہوتے ہیں علماء، یا اس کے بعد والے مراد ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت غوث اعظم سے بڑھ گئے، خواجہ اعظم سے بڑھ گئے، امام اعظم سے بڑھ گئے. نہیں، آپ کے ہم عصر جو علماء ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک جو لوگ ہوں گے، سب کے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کے کدھر خود ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مقبولیت نہیں عطا فرمائی کیونکہ وہ گستاخ ہیں. اعلیٰ حضرت اگر بولا جائے گا تو یہ پوری دنیا جانتی ہے، چاہے کسی کا بھی عقیدہ کا ماننے والا ہو، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا، کہ اعلیٰ حضرت جب بولا جاتا ہے تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا، اور دوسرے اعلیٰ حضرت بولے تو ان کو وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ کون سے اعلیٰ حضرت. تو عزیزان ملت اسلامیہ میں جو اصل بات کریں، تو ہم اعلیٰ حضرت کہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اب وہ خود حکیم امت کہتے رہے تو کوئی بات نہیں. ارے بتائیے، حکیم امت رسول اللہ سے بڑا کوئی حکیم ہے؟ ہم انہیں کے سوال پہ سوال کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کیونکہ کبھی کبھی کسی کو سمجھانے کے لیے دلیلوں سے جواب نہیں دیا جاتا ہے، الزامی جو ہے جواب دیا جاتا ہے. یہ الزامی جواب ہے ذہن میں رکھیں. تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکمت والے کا کوئی بھی فعل، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو رسول اللہ کی کیا حکمت تھی امام حسن حسین کی کشتی کرانے کی؟ یہ حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے، میں اس لیے کشتی کرا رہا ہوں، ان کی تیاری کرا رہا ہوں
کہ امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر نانا کی سکھائے ہوئے اصول کے مطابق یزید کے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں امام حسن و حسین کی تیاری کروا رہے تھے. وہ تیاری کربلا میں کام ہونا تھا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسن و حسین کا مقام جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے. امام حسن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو میں نے حدیث پاک پہلے ذکر کی، کہ میرا حسن مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. حضرت امام حسن مجتبی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وصال یعنی شہادت کے بعد امیر المومنین مقرر ہوئے، اور آپ 6 مہینے تک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رہے. اور آقا نے جو حدیث پاک ذکر فرمائی تھی، جو فرمایا تھا کہ میرا حسن دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان. فطرہ انگیزی اور شر انگیزی تو حضرت علی کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی. اسی بنیاد پر آپ کی شہادت بھی، وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے. حضرت امام میں حسن کے زمانے میں بھی فطرہ انگیزی چل رہی تھی. تو جب امام حسن نے یہ پورے معاملات کو دیکھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں خلافت آپ کے سپرد کرتا ہوں. آپ نے بغیر کسی چوچرا کے، کیونکہ آپ اسی پر عمل کر رہے تھے کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ حسن تم میری دو مسلمان دو گروہوں کے درمیان صلح کراؤ گے. اگر امام حسن خلافت امیر معاویہ کو نہ سونپتے تو مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ قتل و قتال ہوتا، بہت قتل و قتال ہوتا، ناحق بہت سا خون بہتا. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی اور آپ ہر چیز سے دستبردار ہو گئے. اور آپ نے جو شرائط رکھی تھی وہ شرائط بھی حضرت امیر معاویہ کے درمیان رکھی، اور آپ کوفہ سے سیدھا مدینہ المنورہ پہنچ گئے اور وہاں گوشہ نشینی اختیار کی. ہر قسم کے سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام حسن مجتبی کی وہ قربانی تھی جو تاریخ کی مثال میں ملتی نہیں ہے. جس قربانی اور امام حسن رسول اللہ نے ایک بات اور فرمائی تھی مارکۃ العرب، کہ میرے بعد جو خلافت رہے گی مسلمین کی وہ 30 سال رہے گی. کتنے سال؟ 30 سال. اور اس کے بعد جو ہوگی وہ بادشاہت ہوگی. حضرت امام حسن مجتبی کی جو خلافت کی مدت ہے، جب وہ پورا اور چاروں صحابہ اکرام کی مدت جوڑی جائے، آپ کے 6 مہینے اور چاروں صحابہ اکرام کے، تو ٹوٹل ہوتے 30 سال. یعنی امام حسن مجتبی کے بعد خلافت کا وجود ختم ہو گیا. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا جاتا. میں ایک بات جانتا ہوں، کچھ لوگ آج کل کیا ہے نا، رافضی خیالات کے ہو گئے کچھ سنی ہیں، وہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. امیر معاویہ کا مقام سمجھ لیا، ضروری نہیں اگر بیٹا شیطان ہو. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ بھی کافر تھا. اگر حضرت امیر معاویہ کا نالائق بیٹا یزید پلید ہو تو اس میں امیر معاویہ کا کیا قصور ہے؟ بتائیے آپ. تو ہم ایک بات جانتے ہیں، بس اسی پر سب باتوں کا نچوڑ ہے. جس کو امام حسن نے اپنی خلافت سونپ دی، ہم اس امیر معاویہ کے خلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتے. امیر معاویہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، کاتب وحی کا نام ہے، رسول اللہ کے جلیل القدر صحابہ کا نام ہے. اور جو بھی حضرت مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو بھی اختلاف ہوئے تھے، بالاتفاق اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام محدثین فقہا اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ حق پر مولا علی تھے.
حق پر. لیکن جو امیر معاویہ سے جو خطا ہوئی تھی وہ خطا اجتہادی ہوئی تھی. اس خطا کو آپ غلطی مت سمجھ لینا. کیا ایک صاحب ہمارے پاس آ گئے کہنے لگے آپ نے خطا کا لفظ. میں نے کہ بھائی میں نے صرف خطا نہیں بولا ہے, خطا اجتہادی بولا ہے. علماء اس کی بات کو سمجھتے, اس بات کو سمجھتے کہ خطا اجتہادی اور غیر اجتہادی کیا ہوتا ہے. خطا اجتہادی میں بندہ فاسق و فاجر نہیں ہوتا, عذاب کا مستحق. جیسے مثال کے طور پر چاروں ائمہ ہیں, یہ جو بھی مجتہدین علماء گزرے جنہوں نے مسائل پر اجتہاد کیا, کوشش کی احادیث کریمہ اور قرآن مقدس سے مسائل نکالے. اب اگر کہیں ان سے کوئی خطا ہو جائے نکالنے میں, ان کی نیت تو درست ہے. اگر کوئی خطا ہو جائے تو کیا وہ امام گناہگار ہوں گے؟ معاذ اللہ من ذالک, بتائیے نہیں ہوں گے. وہی خطا اجتہادی ہے. کیا ہے؟ بلکہ بعض مرتبہ خطا اجتہادی میں ثواب بھی ملتا ہے. تو امیر معاویہ سے جو خطا ہوئی تھی وہ خطا اجتہادی ہوئی تھی, خطا غیر اجتہادی نہیں ہوتی. خطا غیر اجتہادی میں بندہ فاسق و فاجر ہوتا ہے, یعنی عذاب کا مستحق ہوتا ہے, گناہگار ہوتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ نبی کی نوالی کی صلاۃ و تسلیم سے رب نے کیا فرمایا تھا کہ اے آدم اس درخت کے پاس مت جانا. شیطان نے رکھنا ڈالا, ذہن میں طرح طرح کی باتیں ڈالی. شیطان نے مکر و فریب کیا اور حضرت آدم کو درخت کے پاس پہنچا دیا. وہ رب کی مرضی تھی, سب کچھ رب کی رضا سے ہو رہا تھا, حکمت الہیہ تھی. اگر آدم زمین میں نہ آتے تو ہم کیسے ہوتے؟ آدم زمین میں آئے جبھی تو ہم ہوئے. تو حکمت الہیہ تھی وہ. تو حضرت آدم نبی سے تو کسی چیز کی خطا کا امکانی کفر ہے اگر کوئی مان لے, کیونکہ نبی جو ہوتا ہے معصوم عن الخطا ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ان کو ہر قسم کی خطا سے محفوظ رکھتا ہے. پیدائش ہی ہوئی کہ ان سے کوئی خطا, مطلق خطا نہیں ہو سکتی. تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو وہ معاملہ ہوا تھا وہ خطا اجتہادی تھی, غیر اجتہادی نہیں. کیونکہ نبی سے ممکن ہی نہیں ہے, نبی رسول فرشتے یہ سب معصوم عن الخطا ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک پیدا کیا. تو سمجھ لیے حضرت امیر معاویہ سے جو بھی معاملات ہوئے مولا علی کے, وہ سب خطا اجتہادی پر مشتمل ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا, ہماری کیا اوقات کہ ہم امیر معاویہ کے بارے میں پوچھیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. تو جو صحابی ہوتا ہے, صحابی کے درجے تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. صحابی اسی کو کہا جاتا ہے جس نے ماتھے کی نگاہوں سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا. دیکھیے صحابی کے لیے عمل کی کوئی ضرورت نہیں. وقت کا بوس ہو, وقت کا کتب ہو, وقت کا ابدال ہو, وقت کا بڑے سے بڑا متقی ہو, پرہیزگار ہو, لیکن ایک وہ صحابی ہے جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اسلام قبول کیا. بطور فرض میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو مقام صحابی کی. آیا, اسلام قبول کیا, مجلس سے اٹھا اور ابھی تھوڑے دور چلا تھا, چند لمحات یا چند منٹ یا چند گھنٹے مان لیجیے, نہ اس نے نماز پڑھی, نہ اس نے روزہ رکھا, نہ اس نے حج کیا, نہ اس نے زکات دی, کوئی بھی نیک اعمال صالحہ نہیں کیا, اور اس کی روح اسی ایمان کی حالت میں قفس عنصری سے پرواز کر گئی. وقت کا کوئی غوث بھی ہو, وقت کا کوئی ابدال بھی ہو, وقت کا بڑے سے بڑا بس سید الاسمیہ بھی ہو, تب بھی کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگاری ہو, وہ اس صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. تو آپ بتائیے صحابیت کیا عمل سے ملی بندے کو؟ عمل سے نہیں بلکہ نسبت مصطفیٰ سے ملی. رسول اللہ کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ایمان کی حالت میں دیکھنے اور ایمان کی حالت اس دنیا میں جانے کی وجہ سے ملی. تو پتہ چلا صحابیت میں عمل کا دخل نہیں ہے. تو غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ بس اس کے بعد میں اپنی اصل گفتگو پہ آتا ہوں. غوث اعظم فرماتے صحابی کا مقام. غوث اعظم
غوث اعظم کے بارے میں آج کون نہیں جانتا؟ غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ سلطان الاولیاء، شہنشاہ ولایت کا نام غوث اعظم ہے، جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے صحابی کا وہ مقام ہے کہ صحابی جس سواری پر سوار ہو یا جس گھوڑے پر سوار ہو، جب وہ گھوڑا چلتا ہے، دوڑتا ہے، اور اس کے گھوڑوں کی ٹانگوں سے جو دھول نکلتی ہے، عبد القادر جیلانی اس دھول کے برابر بھی ہے۔ یہ مقام ہے صحابی کا۔ کون فرما رہا ہے؟ غوث اعظم فرما رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی وقت کا کتنے سے بڑے سے بڑا ولی ہو، اگر صحابیت کے منصب، اگر وہ صحابی نہیں ہے تو صحابیت کے منصب تک عمل سے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابیت عمل سے نہیں ملتی بلکہ نسبت مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسن مجتبی نے خلافت کو سپرد کر دیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان اسلام بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد پورے واقعات آپ کو معلوم ہے کہ یزید کو کیسے خلافت ملی آپ کے وصال کے بعد۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ امام حسن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام آپ کا چن کے جنتی نام جو رکھا تھا، آپ کے پورے اثرات آپ پر اسی کے تھے۔ جب آپ مدینہ میں پہنچ گئے تو بہت سے لوگ ناراض ہو گئے کہ آپ نے خلافت کیوں دے دی امیر، جو آپ کے چاہنے والے تھے۔ کہا آپ نے یہ کام کیا، یہ کیسا کام کیا؟ آپ پہ معاذ اللہ من ذالک آر کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ آر کو شرم آنا چاہیے، آپ نے خلافت سونپ دی۔ تو حضرت امام حسن مجتبی کا جواب کیا تھا؟ کہا میں اس آر سے نہیں ڈرتا، میں اس آر سے شرمندہ ہوں، میں جہنم کی اس آر سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں خلافت سپرد نہ کرتا امیر معاویہ کے تو ناحق کئی مسلمانوں کا خون ہو جاتا، اور حسن اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی ناحق مسلمان کا خون بہے۔ یہ امام حسن مجتبی پاکیزہ طبیعت، اور امام حسن مجتبی کو دیکھیے آپ کو جانتے ہیں 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ اور ایسا زہر قاتل دیا جاتا تھا، مطلب اتنا زبردست زہر دیا جاتا تھا آپ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل خاص تھا کہ امام حسن مجتبی کو جب 1 مرتبہ تو کھجور میں ملا کے دیا گیا، اور شاید 1 مرتبہ کھانے میں ملا کر دیا گیا، ایسے تقریباً، اور آخری مرتبہ جو دیا گیا تھا وہ ہیرے کو پیس کے، ہیرے ہوتے نا ہیرے کو پیس کے اس کی کنی بنا کر آپ کی سراہی جو پانی پینے کی تو اس میں ڈالا گیا، ایسا زہر دیا۔ تو جب بھی 4 مرتبہ جو زہر دیا گیا آپ کو، 5ویں مرتبہ سے پہلے 4 مرتبہ، اس میں آپ جب بھی زہر دیا جاتا آپ کہتے مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چلو، اور جیسے ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتے، زہر کا اثر ختم ہو جاتا، زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ 5ویں مرتبہ اتنا شدید زہر دیا گیا تھا، ہیرے کی کنی کو پیس کے سراہی کے اندر ڈالا گیا تھا کہ آپ کی جو ہے جیسے ہی حلق سے پانی اترا ہے وہ پوری جو ہے رگیں اندر کی جو تھی نا وہ سب کی سب کٹ گئی، اتنا تیز زہر تھا۔ مطلب اتنی مہلت نہیں ملی کہ حضرت امام حسن مجتبی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین آئے اور کہا ہے میرے برادر محترم، آپ بتائیے کس نے آپ کو زہر دیا؟ دیکھیے یہاں بھی امام حسن مصطفیٰ کی کیا شان ہے، آپ بتائیے کس نے آپ کو زہر دیا؟ کہنے لگے اے حسین، جس پر میرے کو گمان ہے، جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اس نے مجھے زہر دیا، اگر میں نے اس کا نام تمہیں بتا دیا اور حقیقت میں اگر اس نے مجھے زہر نہیں دیا تو وہ ناحق قتل ہو جائے گا، وہ ناحق قتل ہو جائے گا۔ اور حسن اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان کا ناحق قتل کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کو اس کا نام نہیں بتایا امام حسن آخری وقت میں بھی، اور آپ کی پوری رگیں اندر کی کٹ چکی تھی، اتنا تیز زہر تھا، اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی بیوی نے دیا کسی کے ذریعے، کیونکہ ایک بات امام حسن کے بارے میں جان لیجیے آپ،
امام حسن کے بارے میں جانتے ہیں ہم شبیہ مصطفیٰ جو میں نے پہلے بتایا. امام حسن ہم شبیہ جب مصطفیٰ ہوں گے تو کتنے خوبصورت نہیں ہوں گے. جو بھی امام حسن کو دیکھتا تھا ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا. اور ہر مسلمان جن کی بچیاں تھیں لڑکیاں تھیں وہ یہ چاہتے تھے کہ صرف ایک رات کے لیے امام حسن میری بچی سے نکاح کر لیں. ان کا مقصد صرف اتنا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے ہماری نسبت رسول اللہ کے گھرانے سے جڑ جائے. مقصد یہ رہتا تھا کہ ہماری بیٹی کا رشتہ ان کے نواسے سے ہو جائے گا تو رشتہ جڑ جائے گا. تقریباً روایتوں کے اندر آتا ہے 99 یا 100 نکاح حضرت امام حسن مصطفیٰ نے فرمائے. کتنے نکاح؟ 99 یا 100 نکاح. بیک وقت تو 4 کی اجازت ہے، جیسے نکاح کرتے تھے اور صبح طلاق، کیونکہ سامنے والے خود والد کہتا تھا کہ آپ صرف ایک رات کے لیے نکاح کر لیجئے ہماری نسبت جڑ جائے رسول اللہ سے. مقصد یہ رہتا، محبت تھی. یہ حضرت علی نے اعلان فرما دیا تھا، وہ اعلان مقصد دوسرا تھا. اعلان فرما دیا تھا کہ حسن کو کوئی اپنی بیٹی نہ دے، لیکن پھر میں بھی لوگ آتے تھے اور کہتے تھے اے حسن مصطفیٰ، اے نواسہ رسول، صرف نسبت کے لیے ہم نکاح کرنا چاہتے اپنی بیٹی. تو آپ کا وہ دربار تھا کہ آپ رسول اللہ کے نواسے تھے. اور بتائیے در رسول سے آج تک کوئی خالی لوٹا ہے؟ تو ان کے نواسوں کے در سے کہاں کوئی خالی لوٹے گا. تو تقریباً 99 یا 100 نکاح کی روایت آتی ہے کہ آپ نے 100 نکاح فرمائے. اس لیے تو جو ہے پوری دنیا کے اندر اتنے حسنی سید پھیلے ہوئے ہیں، وجہ ہی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو روایتوں کے اندر آتا کہ شاید پکی تو روایت نہیں ہے کہ آپ کی بیوی نے کسی بیوی نے، اس کا مقصد یہی تھا نکاح کرنے کا، کسی اور نے اس کے ذریعے زہر دلوایا تھا. اب اللہ عالم بالصواب بہتر کیا ہے، اللہ بہتر جاننے والا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت نصیب ہوئی. کیا ہوئی؟ شہادت نصیب ہوئی. امام حسن مجتبی اور امام حسین ایک دوسرے سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ امام حسین کو ایک شخص نے اپنے گھر میں چھپا لیا. کیا چھپا لیا؟ اور وہ تھا یہودی. اس نے امام حسین کو چھپا لیا. آپ کی والدہ نے سب جگہ ڈھونڈوا لیا، کہیں امام حسین نہیں ملے، چھوٹے تھے. امام حسن سے کہا کہ اے حسن جاؤ امام حسین کو ڈھونڈ کر لانا. امام حسن ڈھونڈنے لگے، کئی جگہ دیکھا نہیں ملے امام حسین. سامنے ایک ہرن آ رہی تھی، دیکھیے کیسے صاحب کشف و کرامات تھے. ہرن سے پوچھا ہے ہرن بتا امام حسین کہاں ہے. ہرن سے پوچھا اے ہرن بتا امام حسین کہاں ہے. جب وہ یہودی امام حسین کو اپنے گھر چھپا کر لے جا رہا تھا تو اس ہرن نے دیکھ لیا تھا. ہرن نے جس بھی زبان میں اپنی کہا وہ امام حسن کے لوگ صاحب کشف کہا وہ فلاں شخص کا نام کا یہودی لے گیا ہے. اب امام حسن اس کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی. وہ باہر آیا، کہا اے یہودی امام حسین کو لے کر آؤ. امام حسین کو کہاں چھپا رکھا ہے، تو نے باہر نکال. امام حسن فرماتے ہیں کہ اے یہودی امام حسین کو باہر نکال دے، نہیں تو میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ سے کہہ دوں گا. حضرت فاطمہ نے اگر تیرے لیے فتویٰ دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نسلوں کو غارت کر دے گا، ان کا وجود مٹا دے گا، اور پوری دنیا کے اندر ایک بھی یہودی زندہ نہیں رہے گا. امام حسن جانتے تھے کہ میری والدہ مستجاب الدعوات ہے. اس یہودی سکتے میں پڑ گیا کہ جب میں نے امام حسین کو اٹھایا تو کسی نے مجھے نہیں دیکھا، امام حسن کو کیسے پتہ چلا. امام حسین کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے امام حسن اپنے نبی کا مجھے کلمہ پڑھا دو، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ شان ہے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسن مجتبی
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کتنی محبت کرتے تھے، اس کا انداز آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے، وہ میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ جب حضرت قاسم مارکہ کربلا میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت امام حسین نے ان کو روک دیا، کہا اے قاسم تم نہیں جاؤ گے، تم میرے بھائی کی یادگار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین تمہیں خلا جانے دے مارکہ کربلا میں، اور تم میرے بھائی کی یادگار ہو امام حسن کی، تمہیں دیکھتا ہوں تو میں اپنے بھائی کو یاد کر لیتا ہوں، اپنے بھائی کی یاد آ جاتی ہے، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم سے فرمایا تھا، ایک رقعہ دیا تھا آپ کو تعویذ کی شکل میں، اور کہا تھا اے قاسم اس کو گلے میں ڈال لو، اس کو گلے میں ڈال لو، جب بھی تم پر سب سے زیادہ مصیبت کا وقت آئے، سب سے زیادہ پریشانی کا عالم آئے، اس وقت اس تعویذ کو کھول لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے مشکل وقت اگر حضرت قاسم کے لیے تھا تو مارکہ کربلا کا وہ مشکل وقت تھا کہ جب آپ کے چچا آپ کو مارکہ کربلا میں جانے نہیں دے رہے، یک کے بعد دیگر سب کے سب شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور حضرت قاسم مارکہ کربلا میں اترنے کے لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اہل بیت اطہار کی حفاظت و صیانت کرنے کے لیے بے قرار ہیں، لیکن ایسے موقع پر امام حسین حضرت قاسم کو جانے نہیں دے رہے، تو اس سے بڑا مصیبت کا وقت کیا ہوگا، اس سے بڑی پریشانی کا وقت کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت قاسم سمجھ جاتے کہ اب سب سے مشکل وقت آ گیا، اب تعویذ کو کھولنے کا وقت آ گیا۔ جس وقت تعویذ کو کھولا، جانتے ہیں کیا لکھا تھا تعویذ کے اندر؟ کیا ہے قاسم، مارکہ کربلا میں یکے بعد دیگرے سب کے سب شہید ہو رہے ہیں، اپنے چچا امام حسین کا ساتھ مت چھوڑنا، ان کے لیے اپنی گردن کو بھی کٹا دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خط جو رقعے کی شکل میں تھا اور تعویذ کی شکل میں تھا، اس کو حضرت قاسم امام حسین کے پاس لے جاتے ہیں، تو کہا دیکھیے یہ میرے والد نے کیا، یہ ان کی کرامت ہے۔ جس وقت امام حسین اس خط کو پڑھتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور آنسو جاری ہونے کے بعد اب کوئی وجہ نہیں بچی تھی امام حسین کے پاس حضرت قاسم کو روکنے، کیونکہ حضرت امام حسن پہلے ہی وصیت کر کے گئے اس تعویذ کی شکل میں، اور حضرت قاسم مارکہ کربلا میں وہ آگے آئی بات۔ تو بتانا یہ تھا کہ امام حسن مجتبی کیسے صاحب کشف و کرامت، ساتھ کا نام ہے۔ اور ایک بات جانتے ہیں آپ، اگر آج ہمیں اپنی موت کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ہم ابھی مر جائیں گے، کل مر جائیں گے، پرسوں مر جائیں گے، ہمارا وجود مٹ جائے گا، تو ہمارا جسم کپنے لگے گا، نہ کھانا اترے گا، نہ پانی اترے گا۔ اور امام حسین کے بارے میں آپ جانتے ہیں، امام حسین کی پیدائش ہی کے وقت سے پورے مدینہ المنورہ میں اور پورے عالم اسلام میں یہ خبر مشہور تھی کہ امام حسین کو مارکہ کربلا میں شہید ہونا ہے، اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے۔ رسول اللہ نے، حضرت مولا علی نے، حضرت فاطمہ الزہرا نے، کسی نے بھی چاہتے تو یہ دعا کر سکتے تھے کہ اے رب مارکہ کربلا سے امام حسین کی حفاظت فرما، اور اگر وہ دعا کر دیتے تو امام حسین اور آپ کا خطبہ محفوظ ہو جاتا، لیکن یہ دعا نہیں کی، کیونکہ وہ شہادت کو موت نہیں سمجھتے تھے بلکہ حیات جاودانی سمجھتے تھے، کیونکہ امام حسین کی شہادت کتنی دلیلیں موجود ہیں۔ کسی کو رسول اللہ وہاں کی مٹی دے رہے ہیں، کسی سی میں بھر لو، حضرت ام سلمہ کو دی، جس دن یہ مٹی لال ہو جائے سمجھ لینا امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ حضرت مولا علی مارکہ کربلا، جس جگہ پہ وہ میدان میں جس جگہ وہ مارکہ ہونا تھا وہاں پہنچتے ایک دوسرے صحابی کے ساتھ، وہ کہا کہ امام حسین یہاں شہید ہوں گے، امام حضرت قاسم یہاں شہید ہوں گے، علی اصغر یہاں شہید ہوں گے، علی اکبر یہاں شہید ہوں گے، عباس علمدار کے بازو یہاں کٹیں گے، سب کا سب
पूरा वाकया हजरत मौला अली अपनी जिंदगी में दूसरे सहाबी को बता रहे। तो इमाम हुसैन की शहादत आपकी पैदाइश के वक्त ही से मशहूर थी। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज देख लीजिए शहादत का नतीजा भी देख लीजिए। क्योंकि जब जब कोई जालिम व जाबिर, जब जब कोई अय्याश, जब जब कोई लहबुल लैब करने वाला जालिम हुक्मरां मखलूक खुदा पर मुसल्लत होता है, उस वक्त अब अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन जैसी शख्सियत को भेजता है अपनी मखलूक को बचाने के लिए, मखलूक ही को बचाने का। और एक बात मैं कहता हूँ कि कहीं कोई ये ना सब, आजकल लोग ये ज्यादा कहते हैं, अरे कलमे के नाम पर सब एक हो जाओ। क्या कहते हैं? कलमे के नाम पर सब एक हो जाओ। उनके लिए सबसे अच्छा जवाब है 22,000 का लश्कर जर्रार भी उसी रसूल का कलमा पढ़ने वाला था जिस रसूल के नवासे 72 नुफूस कुदसिया के से बेसाला था कि नहीं। वहां भी कलमा, यहाँ भी कलमा, वहां भी नमाज, यहाँ भी नमाज, वहां भी सजदे, यहाँ भी सजदे। लेकिन सिर्फ कलमा पढ़ने से काम नहीं होगा। अरे वो कैसे जालिम और जाबिर हो गए जिसने उस रसूल का कलमा पढ़ा और उस रसूल के खूने जिगर, उस रसूल के नवासे पर तलवार उठाने के लिए तैयार हुआ। वो कैसे जालिम मुजाबिर हो गए? क्या वो मुसलमान हो सकते? बताइए, क्या वो जन्नत में जाएंगे? वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं। ऐसे लोग कभी जन्नत के, तो पता चला सिर्फ कलमा पढ़ने से काम नहीं होगा, कलमे की जो है अकायद और नजरियात को भी अपने दिल में उतारना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ज़ात और सिफात के साथ रब मानना होगा, उसको वहदहू ला शरीक मानना होगा। जो जो चीज़ उसने ज़रूरियात दीन के तौर पर हम पर मुसल्लत की है उसको हमें मानना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनकी नबूवत और रिसालत के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा, कबूल करना होगा, उनके इख्तियारात को मानना होगा, उनके इल्म गैब को मानना पड़ेगा। और जिन जिन से वो मोहब्बत फरमाते थे उनसे मोहब्बत करना होगी। अब कोई रसूलुल्लाह के मानने का दावा करे और अहले बैत अतहार से मोहब्बत न करे, क्या वो मुसलमान हो सकता है? कोई रसूलुल्लाह को मानने का दावा करे, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दावा करे, लेकिन सहाबा इकराम से बुग़्ज़ व हसद करे, सहाबा इकराम को गाली बके, क्या वो मुसलमान हो सकता है? हरगिज़ वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। एक हाथ में हमारे दामन अहले बैत अतहार का है और एक हाथ में हमारा दामन सहाबा इकराम का है। ना हम इनको छोड़ेंगे ना हम उनको छोड़ेंगे। दोनों के दामन को पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने बरोज़े महशर खड़े होंगे। और यही चीजें हमें जन्नत का हकदार बनाएंगी। बिला शुबा हमने जो अमाल किए होंगे उसकी सजा मिलेगी। और रसूलुल्लाह वो रऊफुर रहीम है, वो रऊफुर रहीम है, वो मेहरबान है अपनी उम्मतियों पर। अगर वो चाहेंगे तो हमें अपने गुनाहों की भी सजा तो मिलेगी। बस ईमान मजबूत होना चाहिए। किसी, आज देखिए आप, आज दीन के नाम पर कोई किसी से बुराई करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी जाती लड़ाई हो जाए ना तो सबके सब तैयार है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब दीन की बात आता है अपन को क्या लेना देना, हमें क्या मतलब, वो दीन का मसला है, वो दीन वाले जाने। यानी दीन का ठेका दीनदारों ने उठा रखा है। बस तुम मुसलमान हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दीन का ठेका दीन वालों ने उठा रखा है क्या? बताइए, क्या उलमा फजला हफ़ाज़ इकराम कुर्रा इज़ामिनी की जिम्मेदारी है दीन को चलाना? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दुश्मनी करे दीन के लिए तो वो करें, अदावत रखे तो वो रखे, मोहब्बत रसूल का नगमा सुनाए तो वो सुनाए, हक बात करे तो वो करे। और जब तुम्हारी जाती दुश्मनी की बात आती है, जमीन और जायदाद की बात आती है, दुकान और मकान की बात आती है, एक एक इंच की जगह की बात आती है, तो एक दूसरे के लिए तलवारें निकाल लेते हैं। लेकिन जब दीन की बात आती, किसी को बुरा ना करो। ये क्या ईमान है? एक ईमान वाला, बताइए वो शख्स ईमान वाला हो सकता है? नहीं हो सकता, उसका ईमान कमजोर है।
تو عزیزان ملت اسلامیہ حسنین کریمین کی وہ شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جن کی جسموں کی خوشبو کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونگھتے تھے، جن کی زبانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کی طرح چوستے تھے، وہ حسنین کریمین۔ امام حسن کا بھی بڑا مقام بلند و بالا ہے، امام حسین کا بھی بڑا مقام بلند و بالا ہے، کیوں نہ بلند و بالا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ حسنین کریمین جنتی لوگوں کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین دنیا کے اندر اگر کوئی پھول ہے تو وہ حسنین کریمین ہے، اور اگر دنیا کے اندر کوئی جانشین ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو وہ حسنین کریمین ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ من ذالک کہ میدان کربلا میں امام حسین مجبور محض تھے۔ امام حسین کی وہ شان ہے، صاحب کشف و کرامات، ذات کا نام امام حسین ہے۔ جب ان کی اولاد غوث اعظم کی ولایت کا یہ عالم ہے، ان کی اولاد خواجہ اعظم کی ولایت کے یہ عالم ہے کہ ایک کاسے میں آنا ساگر کو سمٹ لے، تو سوچو ان کے والد، ان کے دادا، ان کے نانا امام حسین کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ امام حسین جس چیز کو حکم دے دیتے وہ چیز چل کے آ جاتی، پہاڑوں کو حکم دے دیتے یزیدیوں کا لشکر نیست و نابود ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا، ان کا وجود ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ وہ شیر ہے نہ بڑا، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، وہاں امام حسین کی شہادت سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، لیکن شہادت امام حسین کی ہوئی ہے، یہاں اسلام زندہ ہو رہا ہے۔ شہادت حضرت قاسم کی ہوئی ہے، یہاں اسلام کو تقویت مل رہی ہے۔ شہادت حضرت علی اکبر کو ہوئی ہے، ایک اسلام کو نئی طاقت مل رہی ہے، اسلام بلند ہو رہا ہے، پرچم اسلام بلند ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا کے اندر امام حسین کے ماننے والے، امام حسین کے چاہنے والے، آج کوئی مجھے یہ بتا دے کہ یزید کی قبر کہاں ہے؟ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ دمشق کے لوگ، ملک شام کا شہر سیریا کی راجدھانی ہے دمشق، جہاں پر لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں پر یزید کی قبر ہے۔ تو یزیدیت کا تو وجود ختم ہو گیا، اور حسینیت کل بھی زندہ تھی کربلا کے میدان میں، حسینیت آج بھی زندہ ہے اور بروز قیامت تک زندہ رہے گی۔ جہاں دیکھو عنایت حسین ہے، جہاں دیکھو انتظار حسین ہے، جہاں دیکھو رفاقت حسین ہے، جہاں دیکھو محمد حسین ہے، جہاں دیکھو غلام حسین ہے۔ ارے یزید کے چاہنے والوں، ایک آدھ تو یزید بتا دو، خود اپنی اولادوں کا نام بھی تم یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور جب یزید کے بارے میں آتا، سوال کیا جاتا، یزید کے بارے میں کچھ تو بول دو، ارے ہم نہیں بولیں گے، ارے یزید تو امیر المومنین تھا، ارے تمہارا امیر المومنین ہوگا۔ کوئی ایسا ہے جو کوئی بتا دے کہ یزید کے حق میں ایک بھی آیات نازل ہوئی؟ امام حسین وہ ہے جن کے حق میں آیات نازل ہو رہی ہے، امام حسن وہ ہے جن کے بارے میں، جن کی فضیلتوں سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ تمہارا رضی اللہ عنہ، یزید تمہیں مبارک ہو، ہمارے رضی اللہ عنہ جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ امام حسین اور ان کے جانثار ہیں۔ ارے تمہارا جب وہ رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ ہے تو ایک آدھ آیت اس کی شان میں دکھا دو۔ خود اپنی اولادوں کا نام بھی یزید رکھنے کے لیے تیار۔ یزید سے پہلے کچھ لوگوں نے نام رکھا ہے، لیکن معرکہ کربلا کے بعد پوری دنیا کا جائزہ لے لیجیے، ایک بھی یزید مل جائے، خود اس کے عقیدے کے قائل، خود اس کو ماننے والے، خود اس کو امیر المومنین کہنے والے، ایک بھی تمہیں اپنے بچوں کا نام تک یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو امام حسین کی جیت تو سب سے بڑی یہی ہے، امام حسین کی عظمت تو سب سے بڑی یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر غلام حسین نظر آتے، کہیں ایک بھی بتا دو غلام یزید ہو، ایک بھی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین اور امام حسن اور اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ اکرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।